سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظل العالی۔ احکام تجارت ویسے تو فوکس تجارت ہی کو کرتا ہے، مالی معاملات ہی کو کرتا ہے، اور قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مال کی سرکولیشن، روپے پیسے کی، دولت کی سرکولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھوں میں جا رہا ہوتا ہے مال و دولت، اور اس کی اربوں خربوں کی جو ہے نا یہ ساری ٹرانزیکشن پاکستان میں پوری دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ مال کے ارتکاز کا ہے، مال کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جانے کا ہے۔ تو کچھ تجارتی مسائل بھی ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم احکام تجارت میں احکام قربانی کو لیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے ایک سوال کی طرف جو ہماری ٹیم ریکارڈ کر کے لے کر آئی ہے، ویڈیو سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی میرا سوال ہے کہ اگر بیٹے باپ کے ساتھ اگر کاروبار میں شریک ہیں تو کیا بیٹوں پہ بھی قربانی لازم ہے باپ کے ساتھ ساتھ؟ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے۔ پہلا ہی سوال ایسا آ گیا کہ وہ قربانی بھی آ گئی اور اس میں تجارت بھی آ گئی۔ جی مفتی صاحب۔ عام طور پر جو اولاد ہے وہ والد کے ساتھ بطور پارٹنر شریک نہیں ہوتی، بلکہ بطور معاون کے شریک ہوتی ہے، اور جو بھی اثاثہ ہے وہ والد کا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اولاد کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ بعض اوقات جو ہے وہ پاکٹ منی مقرر کر دی جاتی ہے، اگر بیٹے جو ہے وہ شادی شدہ ہوں تو ان کو پھر کچھ حصہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو ماہانہ اتنا ملے گا۔ تو یوں دکھایا جائے گا کہ ان کی اپنی ملکیت میں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن رہے ہیں، اور شرائط پائے جانے پر قربانی ان پر واجب ہو رہی ہے۔ تو قربانی واجب ہو رہی ہے تو قربانی ادا کرنا ان پر ضروری ہوگا، بے شک کہ وہ والد صاحب کے کاروبار میں پارٹنر نہ ہوں۔ ٹھیک، اگلا سوال شامل سلسلہ کریں گے۔ جی الحمدللہ مہروز بھائی، ابھی ہم دوسرے اسلامی بھائی کی طرف گئے، دیکھتے ہیں یہ کیا سوال کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہمیں یہ سوال کرنا تھا آپ سے، کیا قربانی کا جانور خرید کر دوبارہ بیچنا جائز ہے؟ جی مفتی صاحب۔ قربانی کا جو جانور ہے وہ ایک عبادت کے لیے خریدا جاتا ہے، تو عمومی حالات میں تو اس کو دوبارہ یعنی اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی نے جانور لیا ہے اور اس سے بہتر جانور اسے ملا، جو قیمت میں بھی زیادہ ہے اور اوصاف میں بھی زیادہ ہے، تو بہتری کی وجہ سے اس نے پرانا جانور ریپلیس کیا، تو اس کی اجازت ہوتی ہے، عام حالات میں اجازت نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب، اگر کسی نے بیچ دیا، جیسے انہوں نے تو پوچھا تھا، آپ نے فرمایا کہ اجازت نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر کسی نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور پھر وہ بیچ دیا، تو کیا وہ گناہگار ہوگا اور اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اور اگر اس نے جو دوسرا لیا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ دوسرا لے لے، اس سے بہتر قیمت کا، مہنگا لے لے، قیمتی لے لے، تو اس نے اس سے کم قیمت کا لے لیا، تو اب کیا کرے وہ؟ دیکھیے، غلطی کا ارتکاب تو پایا گیا ہے نا۔ جی کم قیمت کا آیا جبھی تو غلطی ہے، اگر زیادہ قیمت کا آتا تو غلطی نہیں قرار پاتی۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو غلطی کا ارتکاب پایا گیا، اس پر وہ توبہ کرے گا۔ اگلا سوال دیجیے ہمیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا آن لائن ایجنٹ کے ذریعے قربانی کروانا جائز ہے یا نہیں؟ قربانی کے لیے رابطہ جو ہے نا افراد سے، وہ آن لائن ہوتا ہے، جس طرح فون پر ہوتا تھا، فاصلاتی رابطہ ہوتا ہے، باہر ملک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور پاکستان میں قربانی ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں کیا وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں۔
عام طور پر جو ہے وہ اس طریقے کا جو ایجنٹ ہوتا ہے جس کا عرف عام میں وکیل کہتے ہیں، اجتماعی قربانی کرنے والے کہتے ہیں، تو یہ اجتماعی قربانی کے طور پر قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور حصہ جو ہے وہ کسی کا ملا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بہت غلطیاں پائی جاتی ہیں، ایسے ایسے بلنڈر پائے جاتے ہیں کہ بس۔ تو جو لوگ محتاط ہوں، دیانتدار ہوں، اہل تقوی ہوں، اور صرف نام کے نہیں، یہاں تو ہر بندہ لکھ کے لگاتا ہے شریعت کے تقاضوں کے عین مطابق، علماء اکرام کی رہنمائی میں، مفتیان اکرام کے زیر سرپرستی، اور مفتیان اکرام کے پاس ایک مسئلہ بھی لے کر نہیں آیا ہوگا وہ کہ ہمارے ساتھ یوں ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں۔ تو بات یہ ہے کہ معتبر ادارے ہوں اور ایسے ادارے ہوں کہ جس کے جو افراد ہیں وہ قربانی کے جو مسائل ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اس کے تقاضے پورے کرتے ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کروں، جی آپ اس کی تفصیل میں نہیں جائیے گا آپ، ورنہ پورا پروگرام پھر اسی پر ہو جائے گا۔ یوں عرض کر رہا ہوں، جی مجھ سے یہ جو حصے ہوتے ہیں نا، حصے کیے بھی، اس کا حصہ، اس کا، اس کا، اس کا، اس حصے کے لین دین میں سود بھی پایا جا سکتا ہے۔ یہ قربانی کے جانور میں جو حصے کرتے ہیں، ذبح ہونے کے بعد جب گوشت کی تقسیم ہوتی ہے جی اس میں سود بھی پایا جا سکتا ہے۔ اللہ، اب اجتماعی قربانی کرنے والے کے لیے جو توغدو ہے اس کی، وہ ایک نفلی کام ہے۔ جی بھی بہت سارے لوگوں کا یہ طمع ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، ان کی بہتری ہو جائے۔ بعض لوگ کسی مدرسے کے لیے کہ بیاہ پر قربانی کر رہے ہوتے ہیں کہ کھال وہاں چلے جائے، بعض کسی رفائی داری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو منتظمین ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ جو یہ عمل ہے ایک نفلی عمل ہے، تو اس نفلی عمل کے لیے آپ ایک عبادت کی ادائیگی کر رہے ہیں نا، دوسروں کے نمائندے بنتے ہوئے آپ ان کے لیے عبادت کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہر عبادت کے اندر ضروری دینی علم سیکھنا فرض ہے، یہاں بھی ضروری دینی علم سیکھنا فرض ہے اجتماعی قربانی کرنے والوں پر۔ تو یوں دونوں کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں کہ ساری ذمہ داری اجتماعی قربانی کرنے والے کی آ گئی ہے۔ جو قربانی کروا رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ دینی معاملات میں کے مسائل جانتا ہو اور چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کر چلے۔ کئی ایسی صورتیں ہیں اجتماعی قربانی کے اندر قربانی ہی نہیں ہوتی، تعین ہی نہیں کیا جانور کا جناب، تو قربانی کیسے ہوگی؟ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ جی جی مفتی صاحب، میں ایک دو ایکسپیرینس اپنے شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے۔ ایک تو مجھے اتفاق ہو رہا ہے کہ عجب جو ہے نا وہ رسم چلی ہوئی ہے، جس کو دیکھو وہ بینر لگا کے کھڑا ہو گیا، جس کو دیکھے سے میری مراد یہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کو قربانی کے احکام و مسائل یہ ساری چیزیں آنی چاہیے۔ بعض اوقات بالکل الگ ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار ان کو تو الف بے بھی نہیں پتا، پھر یہ کیسے کر رہے ہیں، اور لوگ اچھا، ایک ہوتا ہے نا کہ محلے میں دو چار افراد مل کے جانور لے آئے، وہ بڑا سمپل طریقہ ہوتا ہے، جی جو اہل محلہ کر اس لیتے میں ہیں کوئی رشتہ دار آپس کمرشلزم میں۔ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈنڈی والا سین نہیں ہے، اس میں کوئی غفلت والا سین عام طور پر نہیں ہوتا، وہ بڑا سمپل طریقہ ہوتا ہے۔ جہاں کوانٹٹی بڑی ہوتی ہے، جہاں پیسے کی جو ہے نا وہ حجم بہت بڑا سرکل ہوتا ہے اس کا، وہاں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ میں ایک جگہ موجود تھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ جب وہ ایک صاحب حصہ ڈالنے کے لیے آئے تو جو بیٹھے ہوئے تھے اسلامی بھائی تھے، مطلب دعوت اسلامی کی زہر اہتمام قربانی ہو رہی تھی، تو انہوں نے ان کے سامنے وہ وکالت نامہ پیش کیا۔ ہمارے یہاں جو ایک سسٹم رائج ہے باقاعدہ تربیت کا، تو وہ وکالت نامہ انہوں نے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو پھر اس بیچارے نے خود پڑھ کے سنایا کہ یہ ان شرائط پہ آپ حصہ دے رہے ہیں۔ تو وہ جو آپ نے بات فرمائی تھی کہ ٹھیک ہے ان کی تو ذمہ داری ہے، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ آپ ادا کریں، اور جب قربانی کر رہے ہیں تو اس کے تقاضے پورے کریں۔ یہاں پہ یہ کہہ دینا ہمیں آپ پہ ٹرسٹ ہے اس سے اب کافی ہوگا، ہمیں آپ پہ ٹرسٹ ہے جی آپ جو دل چاہے کر لیں، ایسے تو دیکھیے اگر وہ اہل لوگ ہیں تو یہ کہنا کافی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ وکالت تصور ہو جائے، وکالت عامہ کہلاتی ہے، ٹھیک تو اگر وہ اہل افراد ہیں تو مناسب ہوگا یہ۔ ٹھیک۔ قربانی کے احکام تو مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں، لیکن ساری باتیں یاد رہ جائیں یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن توجہ آپ کی رہے گی انشاءاللہ۔ ایک امیر اہل سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے، عوامی انداز پہ لکھا گیا، آسان الفاظ ہے، ابلک گھوڑے سوار، تو اس میں قربانی کا طریقہ، اس کے احکام، اس کے کچھ بنیادی مسائل اور گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ بھی اس میں دیا گیا ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی، کال بھی شامل کریں گے آپ کی، لیکن پہلے پھر ایک ویڈیو سوال۔ को बि जानवर मूंखां वठे थो ज़बह करण जे लाइ, अगरि जे उन जी गाॾी चाढ़ण वक़्तु टंग जा का उज़बो टुटे थो
तो उहो वापसी करणु मुनासिबु आहे या न? अगरि जे अॻियां माण्हू ज़िद करे थो त उहो वापसी करणु जाइज़ आहे या न आहे, ऐं उहो मुनाफ़ो कंहिंखे भरणो आहे या छा आहे? मुफ्ती साहब पहले तो ये बताएं क्या पूछ रहे थे वजाहत के साथ, कुछ तो अंदाजा हो रहा है लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि उससे आप तो समझ गए ना। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी में जो है ना जानवर सवार करते वक्त उसकी टांग टूट गई, अल्लाह, तो अब किस पर आएगा ये नुकसान, और वो वापस करना चाह रहा है। तो पहले तो सिंधी में सवाल किया, तो कोशिश करता हूँ, इतनी सिंधी मेरी मजबूत नहीं है। पहिरीं ॻाल्हि त इहो आहे त इहो लाज़िम आहे तव्हांजे मथे, तव्हां उन खां तय कयो जानवर असां तव्हांखे विझी छॾियो आहे, हाणे असांजी ज़िमेदारी न आहे, गाड़ी में चढ़ाइनि तव्हांजी ज़िमेदारी आहे, पोइ तव्हां जे मथे का भी बात ना ईंदो। यानी खुलासा ये है कि अगर ये तय कर लेते हैं कि मैं जानवर जो गाड़ी में चढ़ा रहा हूँ, जी, यानी जानवर जो मैंने आपको बेच दिया है, बस इसके बाद अब आपकी जिम्मेदारी है। जब ये कह देंगे अब आपकी जिम्मेदारी है, ये बरी हो जाएंगे, जानवर उनके हवाले कर दिया, वो गाड़ी में वो खुद चढ़ाएं, उसके टांग टूटे कुछ भी हो, वो सारा मामला गाहक के साथ है। हाँ, बतौर हेल्प ये उसकी कोई मदद करते हैं कि भाई जानवर इतने अरसे से इनके पास खड़ा हुआ है, ज़रा इनकी बात प्यार से समझेगा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये अपने आप को अगर ये कहते हैं कि अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि बल्कि वाज़ेह बात है कि इन पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा उसके बाद अगर कोई नुकसान हो जाता है तो। वैसे आमतौर पर क्या होता है मंडी में? जब चढ़ाना तो ये मेरे ख्याल में जानवर तो गाड़ियाँ तो बहुत दूर खड़ी होती हैं, गाड़ियाँ दूर खड़ी होती हैं, करीब भी खड़ी बेचने वाले की होती हैं। जिम्मेदारी तो नहीं होती। बेचने वाला अपना सौदा पूरा कर चुका होता ठीक है, है। अलबत्ता बाज़ औक़ात वो हेल्प करने के लिए किसी बंदे को साथ कर देता है कि ये चढ़वा देगा। अच्छा, फिर जिसको रेंट आउट किया गाड़ी जो ली है वो भी हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि जानवर चढ़ाना कोई आसान काम नहीं होता, हर जगह जो है ना वो जी। थल्ले वगैरह नहीं बने हुए होते, तो वो भी हेल्प कर रहा होता है। बाज़ हमारे नौजवान जो है कराची के वो फी सबिलिल्लाह काम कर रहे होते हैं मंडियों में, जब अच्छा। आते हैं तो वो चढ़वा भी देते हैं, उतरवा भी देते हैं। हाँ, तो एक गाय खरीदने के लिए पूरा मोहल्ला आता है, जी जी, तो होता है ऐसा। चलें जी, आपके सवाल का जवाब हुआ, कॉल शामिल करते हैं सिलसिले एक में। मंडी मेरे घर के करीब भी लगती है ना, जी, तो वो जारी होती है गाड़ियाँ, तो पूरे एक सुजुकी में पूरा मोहल्ला भरा होता है। मुझसे अब बाज़ औक़ात तो यूँ होता है, बाज़ को शौक इतना होता है कि वो एक गाड़ी के साथ जाते हैं, उनको जानवर दिला के आते हैं। अच्छा, अब जो दूसरे लोग जा रहे हैं ना, महल्ले के रिश्तेदारों के, अच्छा उन्हें सबकी इन्फॉर्मेशन होती है इस मामले में ना, वो मतलब बड़े होते हैं, अब वो दूसरों के साथ चले जाते हैं। बाज़ औक़ात तो यूँ होता है इन लड़कों का, बाज़ का सोशल सरगर्मी है। जी जी जी, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मैं मतलब हैरान हूँ वाकई में, एक निज़ाम है। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब इसमें प्रोग्राम में टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। तो सब मैं देख रहा, यानी अजीब अजीब मामला देखने में आते हैं। मैंने देखा कि एक नौजवान यंगस्टर था, टीनेजर, वो बैल के पास बैठा हुआ है, बैल की टांग दबा रहा है। तो मैंने बोला वाह जी, ये कुर्बानी, मतलब एक जज्बा तो बहरहाल है। चलें जी, बड़ा मेहरबान बैल था वो, जी जी, वो टांग नहीं मारी उसने। जी जी, जाहिर सी बात है, वो ऐसे ही था जब भी टांग दबा रहे थे, नहीं तो उनकी टांग दबाना पड़ जाती। कि जानवर से प्यार हो जाता है, और जब जानवर ज़बा हो रहा होता है तो बाद लोग को उसे देखा भी नहीं जाता, खासतौर बच्चे जो हैं वो रो रहे होते हैं जी कि हमारा जानवर जा रहा है। जी जी तो जानवर के अंदर एक उनसीयत तो होती है ना, जानवर भी इंसान की तरफ माइल होता है, जी, और इंसान भी उससे जो है ना उल्फत का मुजाहरा करता है, शफकत का मुजाहरा करता है। तो ये एक नेचर है। वो सब इस चीज़ से सवाब भी बढ़ता होगा, क्योंकि प्यारी चीज़ हो गई, ज़्यादा प्यार आ रहा है, जभी तो इस तरह की कैफियत है। सवाब का ताल्लुक देखें उस कुर्बानी के साथ है, ठीक है, कि इसलिए जो ना उस पर प्यार आ रहा है कि कुर्बानी का जानवर है, जी। इसका इसकी एक अलग से हैसियत है, इज्जत है, इसकी ख्याल करूँ मैं, उसके अपने आका ठीक में, है। तो सवाब के माम ठीक, सवाब भी मेरी हासिल- इबादत की तकमील का बाइस बन जी रहा है। ठीक है, अदायगी का बाइस बन रहा है। अगला सवाल दीजिए हमें। जी महरोज़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मंडी में मौजूद है और हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं और हमारे साथ एक इस्लामी भाई। देखते हैं क्या सवाल करते हैं। मेरा नाम रिजवान अली अत्तारी है। मेरा सवाल ये है कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब है, तो क्या मैं अपने बेटे या बेटी के नाम पे कुर्बानी का जानवर खरीद सकता हूँ? जी मुफ्ती। देखिए, अगर आप पर वाजिब है, आपका अपना हिस्सा तो होना ही होना है। हाँ, अगर आप बड़ा जानवर खरीद रहे हैं, उसमें 7 हिस्से होने, एक आपने अपना कर दिया, बाकी जिन पर वाजिब नहीं थी उनका कर दिया, या हो सकता है बेटियों पर भी वाजिब हो तो आपने उनको भी शामिल कर लिया। तो यूँ ये है कि आपकी अपनी तो होनी है, बकिया को
شامل کرنا آپ کا اختیاری عمل ہے، لازمی نہیں آپ پر. شامل کرتے ہیں تو اچھا ہے، نہیں کرتے تو آپ پر گناہ نہیں. البتہ اگر اپنی قربانی نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور مفتی صاحب جیسے تو بتا دیا آپ نے اپنی قربانی نہیں کرے، لیکن بعض اوقات یعنی ایک سوال ہے کہ اب ایک ہی بکرا لانے کی گنجائش ہے یا ایک ہی حصہ لانے کی گنجائش ہے، اور ایک شخص پہ قربانی، اسی شخص پہ قربانی واجب ہے، گھر میں والدین بھی ہیں، تو یہ سوچتا ہے کہ ان کا حق پہلے ہے اور پہلے والدین کا حصہ ڈال دیتا ہے، اب اپنی کی بھی نہیں ہے والدین کی کرتی، تو یہ اچھا عمل کیا اس نے یا غلطی کی؟ دیکھیے جو ہم نے ابھی جواب دیا تقریباً یہ وہی سوال ہے جی کہ اگر والدین پر واجب تھی تو وہ خود کریں، واجب نہیں تھی تو ان کی طرف سے کرنی نہیں چاہیے تھی، جبکہ استطاعت نہیں ہے نفلی قربانی کرنے کی. تو اپنی قربانی کو ترک کرنا یہ گناہ ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، اور لا تزر وازرۃ وزر اخری، جو دوسرے کا بوجھ ہے اس کا سوال اس سے نہیں ہوگا. تو جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے اس کا سوال بہرحال اس سے ہونا ہے. ٹھیک، اگلا ویڈیو سوال شامل کریں گے. جی میرا یہ سوال ہے بھائی کہ کسی کے بعد پیمنٹ آنے والی ہو تو وہ کسی سے قرض لے کے قربانی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے؟ ماشاء اللہ الکریم، کسی بڑے وی آئی پی قسم کے ٹرینڈ میں گئے ہوئے ہیں، یہ بڑے پیارے پیارے جانور کھڑے ہوئے ہیں. تو دیکھیے کہ ایسا ہوتا ہے، کاروباری لوگوں کے پاس بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کروڑ پتی ہوتے ہیں اور ہاتھ میں پیسے نہیں ہوتے بعض اوقات. تو کسی پر قربانی واجب ہے اور وقتی طور پر پیسہ نہیں ہے تو وہ قرض لے کر کرے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے. قرض مل سکتا ہے تو قرض لے کر کرے گا وہ. اور مفتی صاحب اگر جانور ہی قرض لے لے، یعنی ایک تو ہے نا قرض کسی سے اماؤنٹ لیا اور پھر اس کو پیمنٹ کر کے جانور لے لیا، دوسرا ہے بھائی اسی سے ڈیلنگ بن گئی کہ میں تمہیں بعد محلے میں بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ جی میں تمہیں بعد میں پیمنٹ کر دوں گا، تم جانور ہی میری طرف کر دو. تو یہ تو خریداری ہے نا. ٹھیک ہے نا، یہ اس کو پیسے تو بعد میں دے گا. جانور خریدا ہے نا، اس نے جی ادھار جی نہیں خریدا لیا. ہے خریدا ہے. ہاں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال دیجیے. جی مہروز بھائی الحمدللہ ہم ابھی دوسرے اسلامی بھائی کی طرف گئے، تو آئیے دیکھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر ہم جانور قربانی کا جانور گھر لے آئے اور گاڑی سے اترتے وقت اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا، کیا وہ قربانی جائز ہے؟ دیکھیے قربانی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جامع الشرائط جو جانور ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. عیوب سے، جو بڑے عیوب ہیں ان سے جانور کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. تو اب ٹانگ ٹوٹنا جو ہے یہ تو ایک اناڑی پن بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایسی گاڑی نہیں لی جس سے جانور جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اتر سکے. آج کل تو مزدا میں عام طور پر اس طرح کے جانور، بڑے جانور آتے ہیں اور اس میں پھٹے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، آسانی سے اتر جاتا ہے جانور. تو خیال کرنا ضروری ہے، اگر اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا ہے قربانی نہیں ہو سکتی. ہاں عام جو ذبح ہے، کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے صدقہ تو ہو جائے گا، قربانی نہیں ہوگی. اور سب جیسے یہ کنڈیشن بتائی، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور لے کر آئے وہ زخمی ہو گیا یا بیمار ہو گیا یا کیفیت ایسی ہے کہ اسے اب رکھ نہیں سکتے، تو اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اگرچہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے. تو اب اس کا گوشت خود کھا سکتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ وہ قربانی والا مسئلہ تو آپ نے بتا دیا. تفصیل اس کی درکار ہوگی کہ یہ شریف فقیر تھا یا غنی تھا، ٹھیک اس تناظر میں ہی جواب دیا جائے گا. ٹھیک، اگلا سوال شامل کرتے ہیں. جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، جیسے ایک بندہ ہر سال پہ قربانی کرتا ہے لیکن فائنینشلی جو ہے نا وہ ابھی اس سال جو ہے نا فائنینشلی وہ نہیں کر پا رہا، لیکن آس پڑوس یا خاندان والوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ قرضہ لے کے یا کچھ بھی کر کے قربانی کرنا چاہتا، تو یہ قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ایک بڑا وسیع چیپٹر ہے. جو سوال کیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کی صورتیں ہیں. ایک میسیج چل رہا تھا سوشل میڈیا پر جی کہ اگر حکومت یہ اعلان کر دے کہ بھئی گلی محلوں میں قربانی نہیں ہوگی، سلاٹر ہاؤس میں ہوگی. کئی ممالک میں ایسا ہوتا ہے. جی میں نے دبئی میں دیکھا تو وہاں بھی سلاٹر ہاؤس ہے، وہاں جا کے لوگ قربانی کرتے ہیں. تو اگر حکومت یہ اعلان کر دے تو بہت سارے لوگ مہنگے مہنگے جانور لانا چھوڑ دیں گے. ایک میسیج تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میسیج سچا ہے، یہ میسیج ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. ٹھیک ہے، غور تو کریں. غور کریں کہ آپ
کہ عبادت کے اندر کہیں دکھاوا تو نہیں ہے، کہیں بھرم بازی تو نہیں ہے، کہیں فخر اور بڑائی تو نہیں ہے. تو یوں جن کے پاس استطاعت ہے وہ بھی غور کریں، اور جن کے پاس استطاعت تھوڑی ہے، مراد یہ کہ جو سوال انہوں نے کیا ہے اس کا میں یہ مطلب نہیں لوں گا کہ وہ شریف فقیر ہے اور صاحب نصاب ہی نہیں ہے، ورنہ تو جو اتنا غریب ہو جائے وہ تو بڑا جانور کیسے لے کر آئے گا. جی مثال کے طور پر حصہ لے سکتا ہے اور حصہ نہیں لے رہا، ٹھیک، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے حصہ ڈال لیا. حصہ ڈال دیا. تو یہ ایک قابل غور بات ہے کہ عبادت کی ادائیگی تو ہو رہی ہے، آپ جو اچھا جانور اور خود گائے لا کے دروازے پہ کھڑی کرنا یا بکرا لا کر کھڑا کرنا، اس کی طرف جو جا رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کی وجہ سے جا رہے ہیں یا پھر دکھاوے کے لیے جا رہے ہیں؟ اچھا، ایک اور چیز ہے اس کے اندر. عام طور پر جو ملامتی لوگ ہوتے ہیں، لان تان کرنے والے اور برا بھلا کہنے والے، اور سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو نا وہ حدود کراس کر دیتے ہیں. بات یعنی جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، بات صحیح نقطے سے شروع ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی بھول بھلیوں میں اور اتنی شدت پسندی پر کی طرف چلی جاتی ہے جی کہ بہت سارے گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے. اللہ. یعنی ایک بات یہ ہے، جیسے نماز پڑھنا بھی ہے، ریا کی نیت تو یہاں بھی آتی ہے، تو کیا اب نماز چھوڑ دی جائے؟ نہیں. سوال علماء قائم کرتے رہیں گے کہ اپنی نیتوں کو خالص کیا جائے، یہ دستک جاری رہے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیت کو خالص کرنے کے بجائے قربانی ترک کریں یا کسی اور مرحلے کی طرف چلے جائیں. پھر یہاں پہ وہ ایڈ کر دوں، جی ہاں، وہ کہتے ہیں نا، امیر علیہ السلام بعض اوقات مثال دیتے ہیں کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو مکھی اڑائیں گے، ناک تو نہیں کاٹے گے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہ وسوسہ آ رہا تھا کہ میں دکھاوے کے لیے، تو اس وسوسے کی انسان کاٹ کر سکتا ہے کہ نہیں، غلط بات ہے، توبہ کرتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے لاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی تھی، میں پورا سال اللہ کے فضل و کرم سے اتنا کماتا ہوں، کھاتا ہوں، تو قربانی کے معاملے میں کنجوسی کیوں کروں؟ میں اچھا جانور لے کر آؤں گا تاکہ یہ جانور جو ہے بروز قیامت میں اس پر سواری کر سکوں اور میں زیادہ فضیلت کو پا سکوں. تو یہ اپنی نیت کو ایک لمحے میں خالص کر سکتا ہے. صرف تربیت کی بات ہوتی ہے، اور یہاں جو علماء کی طرف سے بار بار جو سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، یہ تربیت کے لیے ہوتا ہے کہ بری نیت کی طرف نہ جایا جائے اور اچھی جو نیت ہے اس کو تھام لیا جائے، مضبوطی سے تھام لیا جائے. اور نیت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر جو بھی کام شروع کریں، ہے نا کہ شیطان تو بیٹھا ہوا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے وہ. تو جو بری نیت آتی ہے وہ اس کے وسوسے کی وجہ سے بھی آتی ہے، بعض اوقات انسان کی بری نیچر کی وجہ سے آتی ہے، بعض اوقات وسوسے کی وجہ سے آتی ہے. تو یہ عمل تو جاری رہے گا، خیر و شر کا کی جو جنگ ہے جاری رہے گی، لیکن نیت کو اچھا بنانا ہے. جی کال دیجیے. ہم میرا نام شان ہے اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ کیا اپنے مرحومین والدین کے لیے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مرحوم والدین کے لیے قربانی کرنا ایک ایصال ثواب ہے کہ آپ عبادت کر کے دوسروں کو ثواب پہنچا رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے خریدے، ایک اپنی طرف سے ذبح فرمایا اور ایک امت کی طرف سے ذبح فرمایا. تو کسی دوسرے کے لیے قربانی کرنا یہ بلا شبہ ایک جائز اور باعث خیر و برکت کا کام ہے، کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب، ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ قربانی کا نصاب آج کل کیا ہے؟ دیکھیے، جو صدقہ فطر کا نصاب ہوتا ہے جی وہی قربانی کا نصاب ہوتا ہے. صدقہ فطر سے مراد یہ نہیں ہے کہ 2 کلو گندم کی بات کر رہا ہوں میں. جی صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے جو نصاب ہوتا ہے وہی قربانی کے لیے ہوتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ 7.5 یعنی شریف فقیر نہ ہو. شریف فقیر کون ہوتا ہے؟ کہ اس کے پاس سونا چاندی دیگر اموال ملا کے یہاں تک کہ گھر کا جو ساز و سامان ہے اضافی
جی ضرورت کا نہیں اضافی، وہ ملا کے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار مالیت کو پہنچ جاتا ہے، جو اس کے پاس ہے، قرض سے بھی فارغ ہے، حاجت رستے سے بھی فارغ ہے، تو وہ شخص جو ہے صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ تو شریف فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں، جس کے پاس ہو وہ غنی کہلاتا ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ غنی پر واجب ہے، صدقہ فطر جو ہے وہ غنی پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، جی اگلا سوال دیجیے۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ اگر اجتماعی قربانی میں ایک فرد کی جو رقم ہے وہ حرام ہو تو کیا اس کا اثر باقی 6 افراد کی قربانی پر بھی پڑے گا؟ حرام رقم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رقم ہوتی ہے کہ جو ملکیت میں ہی نہیں آتی، جیسے رشوت کی رقم ہے، اسی طریقے سے جوئے کی رقم ہے، یہ جو رقم ہے یہ ملکیت میں ہی نہیں آتی، یعنی سامنے والے نے جو کیا وہ کیا۔ لیکن عام طور پر جس طرح ہمارے یہاں خریداری ہو رہی ہوتی ہے، اس میں جانور خرید لیا پھر پیسہ دیا جاتا ہے، اس کے بدلے خرید رہا ہوں، یہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ جی تو جانور جب کسی نے خرید لیا ہے، اچھا دوسری جو رقم ہے جو ملکیت میں آ جاتی ہے، تو اس میں بھی کوئی شخص شامل ہوا ہے، تو وہ جانور کا تو مالک ہو گیا۔ جو بنیادی شرط یہ ہے کہ ایک شخص جانور کا مالک ہو، مالک بنے گا تو تعین ہوگا تو پھر قربانی ہوگی، تو قربانی تو ہو جائے گی، اس کے حصے میں جو بھی خامی خرابی، جو رقم اس کو پاک استعمال کرنی تھی وہ استعمال نہیں کی، یہ اس کا ایک نجی معاملہ ہوگا۔ جیسے حج کا معاملہ ہے کہ کوئی شخص حج پر جاتا ہے اور مال حرام کا پیسہ جو ہے زیادہ راہ کے طور پر خرچ کرتا ہے، تو اس کا یہ جو عمل ہے، جو حج ہے، وہ حج مقبول نہیں ہوگا، تو قربانی بھی اس کے حصے کی جو ہے وہ مقبول نہیں ہوگی۔ دوسروں پہ اس کا ڈائریکٹ اثر نہیں پڑے گا، ان کی ادا ہو جائے گی۔ فقہی مسائل میں تو اثر نہیں پڑے گا، روحانی طور پر تو اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا سیلری پرسن پہ بھی قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ دنیا چلی سیلری پرسن سے رہی ہے، سیٹ کتنے لوگ ہیں؟ گنے وہ تو چنے، تعداد میں کم ہے، گنے چنے، جی ظاہر سی ٹھیک بات ہے۔ تو سیلری پرسن تو اس ملک کی معیشت کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم پلر ہے، تو سیلری پرسن کو آپ نے اتنا کمزور کیسے سمجھ لیا جناب؟ تو سیلری پرسن جو ہے اگر اس شرائط پائی جاتی ہیں تو اس پر بھی قربانی ہے، شرائط نہیں پائی جاتی، وہ غنی نہیں ہے، شریف فقیر ہے، تو قربانی واجب نہیں ہے اس پر۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، لیکن میں نے کہا کہ چلیں ابھی بات چلی تھی پیچھے تو میں پوچھ لوں کہ بعض اوقات جب ہم کوئی اچھا جانور دیکھتے ہیں، کسی گھر کے باہر کسی کے پاس اچھا جانور ہے، سنتے ہیں، تو بعض لوگ منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں ایک دم سے کہ بھائی حلال کا نہیں ہوگا، حرام کا ہوگا، تو یہ کہنے والوں کا کہنا صحیح ہے؟ ان کو کیا حکم ہوگا ان کے لیے، جبکہ انہیں بالیقین پتہ بھی نہیں ہے؟ کاروباری لوگوں میں کا ایک مزاج ہے، جی کاروباری لوگ جو ہے نا، جی وہ بعض چیزوں کو بہت پوشیدہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے پاس بھی کئی دفعہ آئیں گے، وہ سودا 1 کروڑ کا ہوا اور 1 پیسے کا ہوا، 1 روپے کا ہوا، جی ٹھیک جی، ہے، یہ مارکیٹ میں رائج بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان حالانکہ ایسا نہیں کہ کوئی بات کا معاملہ ہے، تو ان کی ایک نیچر ہے، جی ان کی ٹرمینالوجی یہی ہے، نیچر ان کی کہ وہ جو ہے نا اپنا بھید ظاہر نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑا کامیاب حکمت عملی ہے، بڑی حکمت، اچھی بات ہے یہ۔ ٹھیک ہے، دکھاوا جو ہے نا، وہ دکھاوا کرنے والا جو ہے وہ عام طور پر نیچے جاتا ہے، اور جو چھپاتا ہے وہ اوپر جاتا ہے۔ صحیح، یہ کاروباری لوگوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، عمومی رویہ ان کا، عمومی رویہ ہوتا ہے۔ تو کاروباری لوگ جو ہے اپنا بھید نہیں دیتے، وہ کیا کر رہے ہیں، بعض اوقات ایک لائن ایسی مل جاتی ہے کاروباری دنیا کے اندر، وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اچھا نوکری پیشہ افراد بھی ایسے ہوتے ہیں، اپنی سیونگ کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ آج کل دیکھیں نوجوان بچے ہیں، اے آئی میں لگے ہوئے ہیں، اور جناب وہ کمپیوٹر آئی ٹی میں لگے ہوئے ہیں، جی یا وہ آن لائن ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنا آگے چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک نوجوان میرے سامنے بیٹھا، اچھا ایک کاروباری آدمی بھی ساتھ تھا، اب اس نوجوان نے جب شروع کیا کاروباری، یوں دنگ، تم اتنے سے لگتے ہو بھائی، اتنا بڑا حجم آپ کا، اتنا والیوم۔ تو بات یہ ہے کہ انسان امیر ہے، کھاتا پیتا ہے، تو یہ آثار سے ہی پتہ چلتا ہے نا، اس کے ٹریولنگ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے، اس کے رہن سہن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے، اس
کے لباس کو دیکھ کے، گاڑی کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے. تو یوں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے تکلفات سے بھی دور ہوتے ہیں، بہت سادے ہوتے ہیں، سادی سی بائک رکھیں گے، ٹھیک ہے، گھر جو ہے نا وہ فلیٹوں میں رہنے کے عادی ہیں تو وہی اس میں رہیں گے، تو ان کے اس سے بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن وہ بڑے امیر ہوتے ہیں. یہ تو میں نے ایک تمہید بیان کی ہے کہ آپ جب کوئی سی بات دیکھیں تو آپ نے ذہن میں کیا لانا چاہیے، اس لیے بیان کی ہے. کیونکہ بعض اوقات نا صرف ہم ایک رخ دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دوسرا رخ کون سکھائے؟ کوشش کی ہے کہ آپ سکھائیں. کوشش کی ہم نے، ورنہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ چیزیں ماں باپ سے آتی ہیں اصل میں. جب ماں باپ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اولاد بھی یوں دیکھ رہی ہوتی ہے. جو جملے ماں باپ کس رہے ہوتے ہیں، جو کمنٹس ماں باپ پاس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اولاد پاس کر رہی ہوتی ہے. تو بدگمانی حرام ہے. آپ کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کسی کے متعلق؟ تو بدگمانی تو نہیں کر سکتے. اچھا، زیادہ تر جو ہے نا وہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے، بلکہ جو قرب و جوار والے ہوتے ہیں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کسی میں جذبہ ہوتا ہے، مطلب شوق ہوتا ہے. یعنی قربانی نا بالخصوص پاکستان کراچی میں تو ایک اور ہی الگ ہے، بعض اوقات شوق ہوتا ہے. میں نے دیکھا لوگ نا پورے سال قربانی کے اچھے جانور کے لیے، مہنگے جانور کے لیے وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں. بعض 3-4 بھائی ہیں نا تو وہ ہر مہینے جمع کر رہے ہیں. تو اب ان کی یوں آمدنی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن بس ان کا شوق ہے، انہوں نے یہی شوق رکھا ہوا اور اچھا شوق ہے میرا خیال ہے. تو وہ پھر وہ لے کر آتے ہیں. تو ان کا جو ایک ان کا عمومی لائف اسٹائل جو ہوتا ہے وہ اس سے اوپر کا جانور لے کر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا شوق ہے. جیسے کسی کو کپڑے پہننے کا شوق ہے، کسی کو کھانے کا شوق ہے، کسی کو ٹریولنگ کا، تو ان کا یہ شوق ہے. آپ ٹریولنگ جو کرتے ہیں ان کو دیکھ کتنا خرچہ ہوتا ہے. جی، پاکستان ٹور پر بھی جائیں آپ، اور اگر فیملی ساتھ ہے تو میں سمجھتا ہوں 5 لاکھ سے کم تو خرچہ نہیں ہوگا. جی، اس سے کم از کم. جی، وہی نا، اکیلا آدمی پہ جائے تو 1.5 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہو جائے گا. کوئی بڑی بات نہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں جو ٹریولنگ کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں، بالکل نہیں جاتے. جی، اب کوئی ہیں جو 2 دفعہ جاتے ہیں. تو جو بالکل نہیں جاتے تو سیونگ کر رہے ہیں نا، وہ سیونگ اپنی قربانی میں لگا دیتے ہیں، وہ عمرے میں لگا دیتے ہیں، حج میں لگا دیتے ہیں. تو یوں جو ہے وہ دنیا میں مختلف رنگ ہیں، ایک ہی رنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی، میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور گھر لانے پہ وہ جانور مر گیا، بھاگ گیا یا چوری ہو گیا، تو کیا اس کی قربانی ہو گئی یا اس کو دوبارہ جانور خریدنا پڑے گا؟ یہ جو ہے نا وہ محلے میں بعض افراد ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے ہو گئی بیٹا تمہاری قربانی، ٹینشن نہیں لو. کیا کہیں گے آپ، کیا فرمائیں گے؟ یہ لوگ جتنی بڑی ٹینشن کھڑی کرتے ہیں نا، علمان والحفیظ، یہ کہنے والے طلاق کے مسائل میں کہہ رہے ہوتے ہیں 3 طلاق ہو چکی ہوتی ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں بس صدقہ دے دو، یوں کر لو یوں کر لو. 3 طلاق کے بعد کوئی صدقہ نہیں ہے، شریعت نے کوئی سا مقرر نہیں کیا. اب وہ حرام کاری شروع کرتے ہیں، کتنی بڑی ان کی زندگی کے اندر نوست پیدا ہو جاتی ہے. تو دیکھیے، جانور تو قربان جب آپ کریں گے جب بھی قربانی ہوگی نا، ذبح سے پہلے کیسے قربانی ہو سکتی ہے؟ تو وہ ایک حادثہ تھا جو ہو چکا، اور اس حادثے کی بنیاد پر جو ہے وہ قربانی تو نہیں ہو سکتی. اگر شرائط پائی جاتی ہیں اور بندہ جو ہے وہ غنی ہے تو قربانی کرنی پڑے گی. ٹھیک، کال دیجیے جناب. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے بھائی قربانی کے دن کتنے ہیں؟ قربانی کے دن ایام نہر کہلاتے ہیں. ایام نہر 3 ہیں، 10واں 11واں 12واں دن مغرب تک. اور جو رات ہے 11ویں اور 12ویں کی رات کے وقت پہ قربانی ہو سکتی ہے. پہلا جو دن ہے وہاں یہ ہے کہ شہر میں جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. اور گاؤں میں جو ہے فجر کے بعد بھی قربانی ہو سکتی ہے. مجھ سے آپ نے فرمایا 10، 11 اور 12، اور 10 کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں عید کے بعد اور عید کے نماز کے بعد، اور گاؤں میں جو ہے وہ فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے. تو 12ویں تاریخ کو مغرب سے پہلے قربانی کرنی ہوگی یا مغرب کے بعد بھی؟ 12ویں تاریخ کو مغرب سے پہلے قربانی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ذبح ہو جائے، مطلب گوشت پہلے بعد میں بنتا ہے. ہاں، ٹھیک ہے. سوال ہے ہمارے پاس کہ بعض اوقات بچوں کے پاس جو ہے ملکیت میں سونا ہوتا ہے یا مال ہوتا ہے، لیکن وہ نابالغ ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے قربانی کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے. کوئی اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہے جو نابالغ ہیں، یا کسی ایسے کی طرف سے کر رہا ہے کہ جن پر قربانی ضروری نہیں ہے، تو ایک صدقے کا حکم ہے اس کا. ٹھیک ہو جائے گی، یعنی کریں گے تو اس کی طرف سے ثواب مل جائے گا. دیکھیے،
7 حصے ہیں بڑے جانور. ٹھیک ہے. یہ ضروری ہے کہ ہر حصہ تقرب کی نیت سے کیا جائے. ٹھیک ہے. نیکی کے طور پر کیا جائے. ٹھیک ہے. تو کسی نے صدقے کے طور پر ایک حصہ شامل کیا، عقیقے کے طور پر ایک حصہ شامل کیا، اصالِ ثواب کے طور پر ایک حصہ شامل کیا، صدقے کی صورت ہے یہ. جی. تو یہ ساری جو صورتیں ہیں اس میں اس کے ساتھ قربانی کا بھی حصہ ہے. تو اس جانور کی قربانی جائز ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اصل مسئلہ یہ ہے. ٹھیک. کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کیا اور اس کے گوشت سے مہمانوں کی دعوت کری، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی مفتی. قربانی کے گوشت سے بھی مہمانوں کی دعوت کر سکتے ہیں، عقیقے کے گوشت سے بھی کر سکتے ہیں. جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہاں تک کہ جو صدقے کا گوشت ہے، صدقے کی بھی 2 قسم ہوتی ہے نا. ایک صدقہ ہوتا ہے صدقہ واجبہ، وہ خود نہیں کھا سکتے. باقی جو صدقہ ہے خیر و برکت کے لیے آپ کو صدقہ کر رہے ہیں، آپ نے نیاز کی ہے، خود بھی کھا لیا، دوسروں کو بھی کھلا دیا، وہ بھی ٹھیک ہے. تو عقیقہ جو ہے اس کا حصہ، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. قربانی اور عقیقے دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں. ایک خود رکھیں، ایک فقراء کے لیے ہو، اور ایک جو ہے رشتہ داروں کے لیے ہو. عقیقے کا اور اس کا قربانی کا دونوں کا ایک ہی حکم ہے. اگر کسی نے خود سالہ رکھ لیا تب بھی جائز عمل تو ہے، پسندیدہ نہیں ہے. مفتی صاحب، جس حاجی نے حج پر قربانی کر لی تو اس کی طرف سے گھر میں قربانی کی جا سکتی ہے؟ حاجی جو ہے جو قربانی کرے گا وہ حج کی قربانی ہوتی ہے. حج تمتع کرنے والا، قران کرنے والا جو قربانی کرتا ہے وہ حج کے شکرانے کی قربانی ہوتی ہے. حج تمتع میں اور قران میں حج کی قربانی ایک واجب ہے. وہ حج کا ہے، مستقل واجب ہے. اس کا عید کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. وہ حاجی اگر شرائط پائی جا رہی ہیں، یعنی جیسے وہ غنی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مقیم ہو. اب اس سفر کے دوران کچھ لوگ مقیم ہوتے ہیں، کچھ مقیم نہیں ہوتے. جیسے جو پہلے چلے گئے مکہ مکرمہ، جی 21-22 تک چلے گئے مکہ مکرمہ، تو 15 دن کا قیام انہیں مینا جانے سے پہلے پہلے مل جاتا ہے. صحیح. تو وہ مینا جانے سے پہلے مقیم ہے، مینا میں بھی مقیم ہے، تو ان پر قربانی کرنا ضروری ہے. تو اب ان کی طرف سے قربانی کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ حاجی جس ملک میں ہے، یا کوئی بھی بندہ جس ملک میں ہے، حاجی یعنی بیرون ملک جو فرد ہے، اب وہ حاجی ہو یا غیر حاجی، بیرون ملک کے لیے بھی حکم ہے، وہ جس ملک میں ہے اس ملک میں اور جہاں قربانی ہو رہی ہے دونوں جگہوں پر عید کا دن ہو. تو عام طور پر جو ہے وہ حرمین شریفین والے ایک دن پہلے چاند کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک دن پہلے وہاں شروع ہو جاتا ہے. ہماری ایک دن بعد ہوتی ہے. تو دوسرا دن جو ہے نا، ہمارا جو پہلا دن ہے اگر اس میں کر لیتا ہے کوئی، تو اس میں یہ ہے کہ ان کا بھی دوسرا دن ہے، ہمارا پہلا دن ہے. ایام نہر پائے گئے، دونوں جگہ ایام نہر پائے جائیں. ٹھیک ہے جی. سوالات تو ہیں. اچھا، بعض سینسٹیو ایریا میں ٹائمنگ کا بھی بڑا لحاظ ہو جائے گا. جیسے امریکہ ہے یا آسٹریلیا ہے، یا ٹائم کا بہت بڑا ڈفرینس ہے. دن تو تھا لیکن ٹائم گزر گیا. ہاں، وہ مغرب کو دیکھنا ہے، پھر اسٹارٹنگ کو بھی دیکھنا ہے، ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ہمیں اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.